السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے سورہ یوسف کی ایک آیت کریمہ کے ٹکڑا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کے کچھ نقطہ شنید کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا انعامدار احمد مختار مدینہ تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعا ہے، جنوب پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و ثنا، تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور درود و سلام ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پھر ہم سب کو جمعے کی نماز کے لیے اس مسجد میں اکٹھا کیا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہاں کی حاضری قبول فرما کر ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب عطا فرمائے۔ آپ سامعین، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپنا اور ان کے بھائی، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دینا، حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلنا، دوسرا کے ہاتھ خرید و فروخت کرنا، اور پھر مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کی نیلامی لگانا۔ یہ قرآن شریف کہ جو یہ سورہ یوسف، اللہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے نا تفصیل کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، تو آپ کو حقیقتاً معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں سے کس طریقے سے آزمائش کرتا ہے، اور جو بندے کامیاب ہو جاتے ہیں رب کی آزمائش میں، پھر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جذبہ عطا فرما دیتا ہے، وہ مقام عطا فرما دیتا ہے جو اس کے غالب گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ اب سمجھیے ایک بچہ کنویں میں، تو بھی زہریلا کنواں، پھر نکالا گیا، بیچا گیا، نیلامی کی گئی، غلام بن کر رہے، بعد میں پھر قید خانے میں قیدی بن کر، اور جب اللہ نے چاہا تو مصر کا بادشاہ، اللہ اکبر، کوئی سوچ سکتا ہے کہ جن بھائیوں نے جس بھائی کو کنویں میں ڈال دیا، جس بھائی کو بیچ دیا، جس بچے کو نیلامی لگائی گئی، جس انسان کو قید خانے میں بلا وجہ قیدی بنایا گیا، آج وہی انسان مصر کا بادشاہ بنا ہوا ہے۔ اور قرآن شریف میں جتنے بھی سورے ہیں سب میں سب سے بہتر، سب سے احسن اسی سورے کے بارے میں کہا گیا، احسن تمام قصوں میں سب سے بہترین قصہ ہم آج اپنے بچوں کو سناتے ہیں، کہانیاں، قصے سنانا چاہیے، لیکن
انبیاء کرام کی کہانیاں سنائیں آپ، اولیاء کرام کی تذکرہ بتائیں آپ انہیں اپنے بچوں کو، دین کے بارے میں بتائیں. دین کے معلومات بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آج ہمارے اتہاس کو مٹایا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلام کے بارے میں بتائیں، سکھائیں. یہ کالج سے اسکول سے جو ہمارے اتہاس کی کتابوں میں جو لکھا گیا تھا اسے فنا کیا جا رہا ہے، ختم کر دیا جا رہا ہے. اگر اسٹوری ہے بھی، اتہاس ہے بھی، تو اس میں مکس ہے. جو چیزیں نہیں ہیں وہ چیزیں ڈال دی گئی ہیں. تو جو حقیقتاً ہے ہمارا جو اتہاس ہے اسے آپ اپنے بچوں کو بتائیں، کہانیاں سنائیں، قصے سنائیں. قرآن میں تذکرہ ہے، اولیاء کرام کا تذکرہ ہے، انبیاء کرام کا تذکرہ ہے دنیا کے بارے میں. یہ دنیا کیسے بنی، دنیا کیسے ختم ہوگی، یہ تارے جگمگاتے ہوئے سورج چاند یہ کیسے بنے، اس کا خالق کون ہے؟ بغیر پائے کا آسمان، بغیر پائے کی زمین، کون ہے اتنا طاقتور، کون ہے قوت والا؟ کوئی تو ہے جو ان تمام چیزوں کو تخلیق کرنے والا ہے. تو جب تک یہ تمام چیز اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے ہمارے بچے اسلام سے دور ہو جائیں گے. اپنے بارے میں کچھ علم نہیں ہوگا کہ یہ ہمارا اسلام ہے کیا. اب حضرت یوسف علیہ السلام جب بھائیوں کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے بھائی ہیں، کیا تم ہی یوسف ہو؟ بالکل تعجب کے ساتھ، اسے تو ہم نے کنویں میں ڈالا، اکلا کے ہاتھ بیچ ڈالا، اور آج یہ بادشاہ بن کے بیٹھا ہوا ہے. کیا تم ہی یوسف ہو؟ تعجب، یقین ہی نہیں ہو رہی تھی اپنی آنکھوں میں، بھائیوں کو یوسف. پھر انہیں بولے مجھے معاف کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں حضرت یوسف علیہ السلام علیہ ہمارے بھائی نے معاف کر دیا. بس تب پھر انہوں نے توبہ کی اور بولے جاؤ کنان جہاں آبائی وطن ہے یہ قمیض لے کر جاؤ اور ابا کے چہرے میں ڈال دینا، اس سے بینائی آ جائے، روشنی آ جائے. کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے ہیں. آج ان کی جدائی میں اتنا روئے کہ ان کی رونے کی وجہ سے روشنی چلی گئی، آنکھ سفید ہو گئی. اللہ ہماروں کی چیزوں میں برکت رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. حضرت یوسف علیہ السلام کی فرحان قمیض، یہی قمیض جو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے گواہی دیا جب حضرت زلیخا نے پیچھے سے دامن پکڑتے کھینچی تھی. آج یہی قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کی شفا بن کے جائے. اور جب ان کے بیٹے خوشخبری سنائے حضرت یعقوب علیہ السلام، اب چہرے میں جو ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو ڈالے روشنی آ گئی. حضرت یعقوب علیہ السلام خوش ہو گئے. میں نہیں کہتا تھا کہ یوسف زندہ ہے، لیکن تم لوگ کہتے تھے کہ میں سکیا گیا ہوں، کیا ہو گیا ہوں، بکواس کرتا ہوں. ادھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو بھیجے کہ جتنے بھی بنی اسرائیل ہے سب کو مصر لے کر آ جاؤ. مصر سے کنعان لگ بھگ 30 دن کا سفر ہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاندان والوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، یعقوب علیہ السلام کے لقب ہے اسرائیل، اور ان کی جتنی اولادیں سب بنی اسرائیل کا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مصر میں ایک بہت خوبصورت جگہ طے کرتے ہیں، ان کے لیے رہنے کے لیے مکان بنانا شروع کیا بنی اسرائیل اپنے خاندان والے، اور مکان بنائے. ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام شان کے ساتھ مصر میں تمام اپنے خاندان کے ساتھ آتے. حضرت یوسف علیہ السلام بہترین لباس زیبیں بن کر خیر مقدم کے لیے اپنے والد محترم کھڑے ہیں دروازے. اور جو ہی نظر پڑتی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف، اور حضرت یوسف علیہ السلام ابھی کچھ مشابہت باقی رہتی آنے میں، دونوں باپ کے دوستے ہیں. اور
40-60 قدم دور رہتے ہیں دونوں ملاقات کے لیے. ان 60 قدم میں نہ جانے کتنے مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام گرتے ہیں. جلدی جلدی جانے میں، توڑنے میں، گرتے ہیں، اٹھتے ہیں، گرتے ہیں، اٹھتے ہیں، دونوں باپ بیٹے. 40 سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے. 40 سال کے بعد گلے ملتے ہیں، روتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام چومتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام ہاتھ چوم رہے، پیشانی چوم رہے، حضرت یعقوب علیہ السلام چوم رہے. دونوں باپ بیٹے خود گلے مل کر ہوئے. لیکن ہمیں یہاں سے ایک سبق ملتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام سے جب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے پوچھے کیا حادثہ ہوا تھا، تمہارے بھائیوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کچھ نہیں بولا، کچھ تذکرہ ہی نہیں کیے کہ ہمارے بھائیوں نے ہمیں مارے، ہمارے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیے، پھر ہمارے بھائیوں نے ہمیں بیچ دیے، پھر یہاں مصر میں ہماری نیلامی ہوئی، پھر میں مصر میں رہا، قید خانے میں رہا. تذکرہ کہاں سے کیے؟ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد بزرگ کے پاس کہ میں قید خانے میں چند دن رہا، وہاں سے نکالا گیا، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ اسے چاہے عزت عطا فرما دے، اور پھر آج میں اس مقام میں، آج اس مقام میں بادشاہ کے مقام میں، باقی کوئی تذکرہ نہیں. اب جس دوران گھر بن رہا تھا، اس لیے آج حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آخری ہے. جس دوران حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاندان والوں کے لیے مکان بنا رہے تھے شہر سے باہر، تو شہر سے باہر ایک کٹیا نظر آئی. کٹیا مینس جھوپڑی. وہاں پہ ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی جو یوسف پکار رہی تھی، اور وہ بڑھیا 80 سال کے لگ بھگ بیٹھی تھی. اور وہ کون تھی؟ حضرت زلیخا. یاد ہے نا، ایسے مشہور بھی بہت ہے حضرت زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام محبت کی کہانیاں، لیکن لوگ اپنی طرف سے جڑ گڑ دیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام رب کی بارگاہ میں یہ عرض کی، رب قدیر زلیخا پاک دامنی کے ساتھ پاکیزہ محبت حضرت یوسف علیہ السلام سے کر رہی ہے، اور وہ کئی سالوں سے یوسف کر رہی ہے. التجا ہے رب قدیر ان دونوں کو ملا دیا جائے، ملاقات کروا دی جائے. اللہ فرماتا ہے اے جبرائیل، وہ اپنے بتوں کے سامنے یوسف کو پکار رہی ہے، یوسف کا نام لے. کبھی مجھے پکار کر دیکھے زلیخا، کبھی میرا نام لے کر دیکھے. جو ہی وہ میرا نام لے گی میں دونوں کی ملاقات کروا دوں، اس لیے کہ وہ بت کی پجاری زلیخا. اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زلیخا کے دل میں القاء کر دیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نزدیک القاء. حضرت زلیخا دیش میں آ کر کے ایک دن غصے میں آ کر کے جس بت کے سامنے یوسف کا رب لگاتی تھی کہ ہمیں ملا دے، ہمیں ملا دے، غصے میں آ کر کے اٹھائی اور اس بت کو زمین میں پٹک دی، چکنا چور ہو گیا. اور کہیے اب تجھ سے التجا نہیں کرتی ہوں، میں اس سے التجا کرتا ہوں جس سے التجا یوسف علیہ السلام کیا کرتے تھے. میں اس سے کہتی ہوں کہ مجھے یوسف سے ملاقات کروا دے. اب تجھ سے کچھ نہیں مانگوں، اپنے بت کو مخاطب کر پٹک کر زمین میں. تو گنگا ہے، بہرا ہے، تو سن نہیں سکتا، اتنے دن سے التجا کر رہی ہوں یوسف سے ملا دے، یوسف سے ملا دے. اب تجھ سے التجا نہیں کروں گی، میں یوسف کی رب جس کی عبادت یوسف کیا کرتا تھا ہم اس سے التجا کرتے ہیں، یہ یوسف کا رب مجھے یوسف سے ملا. اور پھر زلیخا کی یہ دعا ہوئی. اور جب گھر بنا رہے تھے وہی ٹوٹیا کون ہے؟ بہت دنوں سے یہاں پڑی ہوئی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام تھے، دیکھے پہچان گئے لیکن کچھ بولے نہیں. اور زلیخا بھی رو کر کے اتنی روتی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں، اس کی بھی بینائی چل گئی تھی. 80 سال کی روتی تھی. خوشبو سے پہچان گئے اور توڑ کے دروازے بھی آئے. کیا یوسف آیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے غلاموں کو بولے اسے لے کر کے محل میں.
حضرت یوسف علیہ السلام کچھ ایسے حضرت یوسف علیہ السلام آئے بادشاہ کے پاس بیٹھ گئے. بادشاہ کو تو معلوم ہے جیل سے نکلے تو تمام عورتوں کو بلایا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا، پھر زلیخا نے بھی وہاں بولی تھی کہ ہاں اس میں میری غلطی، یوسف کا دامن ہے. تو بادشاہ کو بھی معلوم، لیکن اللہ کی طرف سے کچھ الہام نہیں آیا تھا یا وحی نازل نہیں. اب حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا 80 سال کی گزری، اعلان کر رہا تھا. اب جتنے پجاری تھے وہ لوگ بھی آتے. حضرت یوسف علیہ السلام ایک چادر زلیخا کے سر پہ اڑاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو حضرت زلیخا کی آنکھ کی بینائی آ جاتی ہے، روشنی آ جاتی ہے. روشنی آنے کے بعد دیکھتے بہت خوبصورت ہوتی ہے. اب الہام آتا ہے رب کی طرف سے، وہی حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے پورے پسینے سے تربتر. یہ انبیاء کرام کو جب وہی نازل ہوتی تھی تو پسینے سے تربتر ہو جائے گا. 3 طریقے سے وہی نازل ہوئی ہے، گھنٹی کی آواز سے، یا خود حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آ کر کے، یا غیبی آواز سے. 3 طریقے سے وہی نازل ہوئی. اب جب وہی نازل ہونے لگی تو حضرت یوسف علیہ السلام پسینے سے تربتر بادشاہ کے کچھ پریشان. کچھ دیر کے بعد بادشاہ پوچھے یوسف کیا بولے اللہ حکم دے رہا کہ اس سے شادی کرتے. شادی کرتے. اب بادشاہ مسکرایا. 80 سال کی بڑھیا اور اب 40 سال کے جوان. اب مخاطب کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام تمام پجاریوں کے، کیا اگر اس کی جوانی لوٹ آئے گی تو تم لوگ ایمان لاؤ گے؟ اگر اس کی جوانی لوٹ آئی تو تم لوگ ایمان لاؤ گے؟ سب بولے ہاں ایمان لائیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام پھر اپنی شال اپنی چادر نکالتے اور زلیخا کے سر میں اڑاتے اور رب کی بارگاہ میں سجدے ریز ہو جاتے. سجدہ سے سر اٹھاتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور کہتے زلیخا چادر ہٹا دو. اور جو ہی زلیخا چادر ہٹاتی ہے وہی پھر جوانی 20-25 سال کی دوشیزہ حضرت زلیخا. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سب سے بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ. اور یہ جو افواہ ہے لوگوں عوام میں کہ کل قیامت کے دن سب جوان رہیں گے، حضرت زلیخا بوڑھی رہے گی، یہ غلط افواہ ہے، غلط ہے. کیوں بھائی؟ جو رب قدیر یہاں جوانی عطا فرما سکتا ہے، کیا قیامت کے دن عطا نہیں کر سکتا؟ جوانی نہیں دے سکتا؟ وہی تو رب ہے نا، قادر مطلق ہے. تو یہ افواہ کیوں کہ سب وہاں جوان رہے گا، زلیخا بوڑھی رہے گی؟ یہ کیوں؟ سب 30 سال کے رہیں گے، جو جنت میں جائیں گے سب 30 سال کے، سب جوان. یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا. پھر نکاح ہوتا ہے حضرت زلیخا اور حضرت یوسف. وہ زلیخا جو راتوں دن یوسف کی رٹ لگاتی تھی، لیکن جب ایمان لے آئی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے نکاح ہو گیا تو کہیں کہ مجھے 40 دن تک کوئی روک ٹوک نہ کرنا، میں 40 دن تک اس کمرے سے نہیں نکلوں گی. ایک غرفہ میں گئی اور قید مقید ہو گئی اور کسی سے بات چیت نہیں. اب جو کھانا لے کر کے آتے تھے ان کے خادمہ، وہ کہا کرتے تھے کہ آپ تو یوسف کے دیوانے تھے، آج تو آپ کو نکاح ہو گیا ہے، آپ شادی ہو گئی ہے، پھر آپ یوسف سے ملاقات کیوں نہیں کرتے؟ وہ زلیخا کہتی ہے اس وقت میں صرف یوسف کا جھلک دیتی ہے. آج میں اپنے رب قدیر کا جھلک دیکھ لی ہوں، اور رب کی جھلک کی جگہ، رب کی خوبصورتی کی جگہ سب کی خوبصورتی ظاہر ہوا ہے. وہ ہے زلیخا. لیکن بعد ہوں حضرت زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بچے. اب حضرت یعقوب علیہ السلام آتے ہیں ویرفع، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ کے حضرت یوسف علیہ السلام اپنی کرسی میں بٹھاتے. یرفع مطلب ہوتا ہے اونچی جگہ، مقام دینا، والد محترم کو وہ مقام کا فرمائے. حضرت یعقوب علیہ السلام پہ اب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے کمرے میں گئے اور بہترین زیب تن ہو کر کے آئے اور بیٹھ گئے. اور پھر وہ 11 بھائی اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جو سوتیلی امی تھی سب سجدے میں لیے گئے. حضرت یوسف علیہ السلام کے سجدے میں لیے گئے. سجدہ کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام بولے بھائی قال ابوہما، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ابا سے بولے وہی خواب جو حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں دیکھے تھے. کیا دیکھے تھے؟ چاند تارے
चांद, सूरज चांद और 11 सितारे हमें सजदा कर रहे हैं। उसी की ताबीर आज 40 साल के बाद नजर आ रही है। और वो सजदा जो था वो सजदे ताज़िमी हमारे सरकार आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में सजदे ताज़िमी भी नाजायज़ और हराम है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में वो जायज़ था। हर नबी के दौर में अलग अलग शरीयत आई है, अलग अलग तरीका। और हमारी जो शरीयत है ये क़यामत तक ये शरीयत सही और बाकी रहेगी। अब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत याकूब और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुलाकात करवाई और 11 भाई वो 11 सितारे जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे और 2 चांद और सूरज माँ बाप सब सजदे में गिर गए और अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाई जो मकाम किसी नबी को नहीं दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खूबसूरत भी तो बहुत थे। अब जब ये सजदे से सब उठाए, 7 साल तक बारिश नहीं हुई थी, 7 साल तक अहद साली और दूर दूर से लोग आते थे। सब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर अपने आप को बेच दिए थे, तमाम घर, तमाम जायजा, धन दौलत, यहाँ तक कि अपनी भी गुलामी में दे दिए थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। जितने मिस्र वाले थे, बाहर वाले भी आए थे। एक गुलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुलाम बन के आए थे ना मिस्र में, जंजीरों में जकड़े हुए। लेकिन आज देखिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सब गुलाम हैं यहाँ। आज जो ही हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटे और उनकी बीवी सजदे से सर उठाते हैं, बारिश होना शुरू हो जाती है मिस्र। खूब बारिश होती है, झमाझम खूब बारिश होती है और कहत साली का मौसम खत्म हो जाता है। और फिर दरिया नील के किनारे जहाँ पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके लिए घर बनाए थे, बस्ती बनाए थे, वहाँ बनी इसराइल फंसे। और वही बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में फिरऔन जो सबको कैदी बनाए। यहाँ कितने आए थे बनी इसराइल? लगभग 40 या 60 अफराद थे जब मिस्र में दाखिल हुए थे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ। और वही बनी इसराइल की तादाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने तक पूरे मिस्र, पूरी इसमें बनी इसराइल ही बनी इसराइल। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इजाज़ अता फरमाया। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की किस्से को नाजिल फरमाकर आयत के जरिए से अपने बंदों को ये दिखलाया कि देखो हम किस तरीके से अपने बंदे की आजमाइश करते हैं। जो हमारे बंदे आजमाइश में खरा उतरता है, जो हमारे बंदे कामयाब हो जाता है, फिर हम उसे ऐसा मकाम अता फरमा देते हैं जो मकाम वो सोच भी नहीं सकता। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साहब, आपने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा बहुत दिनों से सुन रहे हैं। उनके साथ क्या हुआ, उनके वालिद मुहतरम किस तरीके से सब्र किए। यहाँ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बहुत बड़ी आजमाइश है। और एक बाप की हैसियत से हमें यहाँ एक सबक मिलता है कि बच्चे अगर नादानी करें, बच्चे अगर गलत राह में चले तो उसे डांट कर, मार कर नहीं, बल्कि मोहब्बत से उसे समझाया जाए। बच्चे अपने अंबिया किराम, औलिया किराम की तज़किरा बताया जाए ऐसे बच्चों को। जो अगर हमारे बच्चे अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं या आवारागर्दी करते हैं या फिर और जो भी नशा वगैरह करते रहते, तो उनसे मार टपट ये सब नहीं, बल्कि मोहब्बत से। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम देखिए मोहब्बत से क्या किया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले जाकर के कुएं में डाल दिए। तो क्या हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उन्हें घर से निकाल दिए? नहीं, मोहब्बत के साथ रखे, मोहब्बत के साथ रहे। तो हमें भी चाहिए कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चले और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चले कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितनी तकलीफें झेले, फिर भी रब तबारक व तआला की बारगाह में सजदा रेज़ होते रहे, दुआ करते रहे। और हर जगह जब जब रब ने आजमाइश लिया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस आजमाइश में सब्र किए। तो हमें इस सबक मिलता है इस वाक़या से कि अल्लाह तबारक व तआला अगर कोई आजमाइश हमसे ले तो वहाँ हम सब्र करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआएं करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम में चलने की तौफीक व तौफीक अता फरमाए और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की तरीके से हमें भी शाबिर बना दे। एक आलिम दीन आए हुए हैं, कहाँ से? जालून से, मध्य प्रदेश, और यूपी के बॉर्डर है ये शायद। और वहाँ 10 किलोमीटर तक की गेट में मस्जिद नहीं है, तो वो मस्जिद तामीर कर रहे।
تو کچھ آپ لوگ جاتے جاتے ان کی مدد فرمائیں تاکہ اس بستی میں ایک مسجد ہو جائے اور لوگ وہاں جا کر نماز پڑھے، دور جانا نہ پڑے۔ اس گاؤں سے 10 کلومیٹر ارد گرد کہیں مسجد ہے۔ وہ بہت ہی محنت و مشقت کے ساتھ وہاں مسجد کی بنیاد ڈال رہے ہیں، اور رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوششوں کو کامیابی عطا فرمائے اور وہاں ایک بہترین مسجد عطا فرما دے۔ آپ لوگوں کی مدد سے آپ ان کی مدد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ آپ کھڑے ہو جائیں، اچھے سے درست کر رہے ہیں آپ لوگ۔ اللهم صل